تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو جو تربیت دی ہے، فرمایا ہوا شہر المواسات، رہن سہن ہمارا کیسے ہونا چاہیے، مسلمان دوسرے کی ستاری کیسے کرے، اس کے عیوب کو کیسے چھپائے، رشتہ دار آپس میں کس طریقے سے رہیں، اور اگر کوئی ضرورت مند آ جائے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ رمضان المبارک کا اعتکاف جو آخری 10 دن کے اندر ہوتا ہے، اعتکاف کے لیے مسجد نبوی میں موجود ہیں۔ صحابی، اعتکاف، رمضان کا اعتکاف، مسجد نبوی کا اعتکاف۔ ایک آدمی ضرورت مند آیا اور بڑا غم زدہ پریشان ان کے سامنے بیٹھ گیا، زبان سے کچھ نہیں کہا۔ اس کو پریشان دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے کہ کیا بات ہے بھائی، بڑے پریشان ہو، بڑے مصیبت کے اندر لگتے ہو، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ اے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا زاد بھائی، فلاں آدمی کا حق ہے میرے ذمے، اور میں اس قبر والے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے پاس اس وقت ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں تیری سفارش کر دیتا ہوں۔ کہا جی آپ کا بڑا احسان ہوگا، میری سفارش کر دیجئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اٹھے، اعتکاف موجود تھا لیکن اٹھے، جوتی پہنی اور اس کے ساتھ مسجد سے باہر نکل گئے۔ اس نے کہا جی حضرت آپ کا تو اعتکاف ہے۔ کہا مجھے پتہ ہے، میں بھولا نہیں ہوں، اعتکاف کی قضا بعد میں کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت جو تو ضرورت مند میرے پاس آیا ہے، اسی قبر والے سے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ اقدس کی طرف اشارہ کر کے اسی قبر والے سے میں نے سنا ہے، اور ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا، یہ کہتے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا، میں نے انہی قبر والوں سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کی ایک ضرورت کو پورا کر دے تو اللہ پاک اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب دیتے ہیں، 10 سال کے اعتکاف کا ثواب۔ اور ایک دن کے اعتکاف کا ثواب اتنا ہے کہ اللہ پاک اس بندے کو جہنم سے 3 خندقوں کے برابر دور کر دیتے ہیں، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے برابر۔ اگر ایک سال کے 365 دن ہوں تو 10,950 خندقوں کے برابر اللہ پاک اس کو جہنم سے دور کر دیں گے۔ 10,950 خندقیں، یعنی اتنا فاصلہ، جتنا فاصلہ زمین سے آسمان تک ہے وہ 10,950 دفعہ ہو، اس بندے کو اللہ دور کر دیں گے جو مسلمان کی ایک ضرورت کو پورا کرے، لیکن ضرورت اخلاص کے ساتھ پوری کرے، نام لگوانے کے لیے۔ وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ۔ اگر تم نے کسی کا بھلا کیا ہے اور اگر کسی پر احسان کیا ہے، کسی کو صدقہ خیرات دیا ہے، اور اگر تم نے اس کا احسان جتلا دیا تو وہ سارے کا سارا اجر و ثواب گڑے میں چلا جائے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا۔ جو بعض دفعہ سننے میں یہ بات آ جایا کرتی ہے، اور جی فلاں وہ ہماری زکوٰۃ سے ہی تو پلا ہے، او فلاں جی میں جانتا ہوں اس کو، کل تک تو ہم اس کو زکوٰۃ دیتے رہے، آج وہ آ کر ہمارے سر پر بیٹھ گیا ہے، کل تک تو ہم اس کا خرچہ بھیجتے تھے اور آج وہ آ کر جو ہے ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے۔ یہ اس طرح کے الفاظ کہنا وقتی طور پر ہو سکتا ہے آپ کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جائے گا، لیکن جو آپ نے نیکی کمائی تھی اس پر آپ نے قدم پھیر دیا، ختم کر دیا اپنی نیکی کو۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا۔ اپنے صدقات کو ضائع نہ کر دینا، احسان جتلانے کے ساتھ یا تکلیف پہنچانے کے ساتھ۔ احسان جتلانا تو یہی جو ابھی بیان کیا، اور تکلیف پہنچانا کیا ہے؟ میں نے تجھے اتنے پیسے دیے ہیں نا، اب تیرے ذمے ہے میرا یہ کام کرے۔ اگر پیسے دے دیے اللہ کی رضا کے لیے دیے ہیں تو اس سے کام تو نہیں لے سکتے، اس سے اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، نہ احسان جتلا سکتے ہیں نہ اس کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ احسان جتلایا پھر بھی اجر و ثواب ختم، اور تکلیف پہنچائی پھر بھی اجر و ثواب ختم۔ حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ہندوستان کے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں، مسئلہ لکھا ہے انہوں نے کہ اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کرتا ہے اور اس طریقے سے کرتا ہے کہ اس کا ہاتھ اور نیچے فقیر کا ہاتھ،
فقیر کے ہاتھ میں نہیں پہنچتا، بلکہ پہلے اللہ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے اور پھر اللہ کے ہاتھ سے فقیر کے ہاتھ میں منتقل ہوتا ہے۔ مسئلہ لکھتے ہیں کہ اگر وہ فقیر جس کو سب نے دیکھا کہ اس صدقہ دینے والے نے صدقہ دیا اور فقیر کے ہاتھ میں نظر آیا ہے، لیکن فقیر اگر قسم کھا لے کہ تو نے مجھے کچھ نہیں دیا، تو اس کو قسم کا کفارہ نہیں دینا پڑے گا، اس لیے کہ واقعتاً اس نے اس کو کچھ نہیں دیا، اس کے ہاتھ میں نہیں گیا، درمیان میں اللہ کا ہاتھ تھا۔ دینے والا جب دیتا ہے، درمیان میں اللہ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، پھر وہ فقیر کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قیامت والے دن ایک بندے کو بلائیں گے اور بلا کر فرمائیں گے کہ اے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ وہ ایک دم دیکھے گا کہ اے اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں، آپ تو ساری دنیا کو پالنے والے، یہ آپ نے کیا فرما دیا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ پھر اللہ فرمائیں گے مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی، تو نے مجھے کپڑے کیوں نہیں پہنائے؟ وہ کہیں گے اے اللہ آپ رب العالمین، سارے جہانوں کے رب، یہ آپ نے کیا فرما دیا؟ اللہ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو وہ ایسے ہی تھا جیسے تو نے مجھے کھانا کھلایا۔ میرا فلاں بندہ ضرورت مند تھا، اگر تو اس کی ضرورت پورا کرتا تو ایسے ہی تھا جیسے تو نے میری ضرورت پوری کی۔ تو اللہ رب العزت فقیر کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں۔ دینے والا جو دیتا ہے وہ فقیر کو نہیں دیتا، بلکہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، پھر فقیر کے ہاتھ میں منتقل ہوتا ہے۔ دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، دوسروں کے عیوب کو چھپانا، دوسروں کی کڑوی کسیلی کو برداشت کر لینا، اپنے غصے کو دبا لینا، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھنا۔ فرمایا کہ تم اس آدمی کو پہلوان سمجھتے ہو جو دوسروں کو گرا دے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا میرے نزدیک پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے۔ دل چاہتا ہے غصہ کرنے کے لیے، دل چاہتا ہے گالی کا جواب 2 گالیوں سے دینے کے لیے، دل چاہتا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنے دل کی نہیں ماننی، اللہ کی ماننی، اللہ کے نبی کی ماننی۔ تو ان عادتوں کو سیکھنا ہے۔ ہوا شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ یہ بہترین عادتیں، یہ بہترین زندگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی، اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔